ہمارے کچھ دوستوں نے اس کو کہا ہے کہ اہل بیت سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرات حسنین ہیں. وہ بھی حضور نے فرمایا. میں نے ایک ٹی وی مذاکرے کے اندر بھی جب کچھ حضرات کہہ رہے تھے کہ اہل بیت تو اصل میں وہ ہے، میں نے کہا نہیں، اصل میں بیویاں ہیں لیکن وہ بھی اہل بیت ہیں. حضور نے ایک چادر میں جب سمیٹا سب کو تو یہ بھی اللہم ہؤلاء اہل بیت، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. سلمان منا اہل البیت، سلمان بھی ہمارے اہل بیت میں سے جو جتنا قریب ہوا. لیکن قرآن میں یہ لفظ آتا ہے صرف بیویوں کے لیے، ازواج کے لیے. حضرت ابراہیم کے پاس جب فرشتے آئے تھے حضرت اسحاق کی ولادت کی خبر دینے کے لیے، تو جب حضرت سارہ نے سنا تو وہ آئیں اپنے دوہتڑ مارتی ہوئی اپنے پیشانی پر، آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، کیا میں جنوں گی اب جبکہ میں بوڑھی پھونس ہو گئی ہوں اور میرا یہ شوہر جو ہے یہ بھی بڈھا پھونس ہے. 100 برس کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور کتنی ہوگی اس کے آس پاس ہی ہوگی، 90-95 حضرت سارہ ہوگی. اس کو فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئی؟ السلام علیکم وبرکاتہ اہل البیت، اے نبی کے گھر والی، اے نبی کے گھر والوں، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمت ہو. تو اہل بیت کا لفظ قرآن میں 2 جگہ آیا ہے، یا حضرت سارہ کے لیے حضرت ابراہیم کی زوجہ، اور یا نساء النبی، تمہیں تو پاک کرنا ہے، پوری طرح پاک کرنا ہے، پوری طرح پاک کرنا ہے تاکہ تم اسوہ بن جاؤ. جو خلا ہے اسوہ محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہارے ذریعے پورا کرنا ہے. اس لیے پہلا خطاب جو ہے، اب یہ دونوں باتوں سے ہو گیا. ایک تو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، جو بھی اصلاح کا عمل ہو گھر سے ہونا چاہیے، اور نمبر 2 یہ کہ ازواج مطہرات کو امت کی تمام خواتین. یہ خطرناک صورتحال تھی جس سے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سابقہ پیش آیا. وہ اگرچہ ایک بڑے نحیف الجسم، بڑے رقیق القلب انسان تھے، بہت رحیم اور شفیق، حضور کی شخصیت کا عکس کامل تھے. جیسے حضور کی سب طبیعت میں نرمی، رقت، شفقت، رحمت، ایسے ہی ان. لیکن جب ذمہ داری کا بوجھ آیا ہے، چیلنج آیا ہے تاریخ کا، اس وقت معلوم ہوا کہ ان کی تو شخصیت آہنی ہے، بڑی قوی، بہت مضبوط. ان کا عزم، ان کی ہمت، ان کا استقلال، ان کا اللہ پر توکل. اس موقع پر میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ مصلحت کا تقاضا ہے کہ کئی محاذ نہ کھولیے بیک وقت. مسلمانوں کے دل پہلے ہی زخمی ہیں حضور کے انتقال کی وجہ سے. پھر حضور نے ایک جیش اسامہ تیار کیا تھا، ہم نے چاہا تھا کہ آپ اسے روک دیں، آپ نے کہا نہیں، جو لشکر حضور نے تیار کیا ابو بکر اسے نہیں روکے گا، وہ گیا. پھر جو مدعیان نبوت ہوئے وہ تو یقیناً کافر ہو گئے، لہذا ان سے بھی قتال کرنا پڑے گا. کم سے کم منکرین زکوٰۃ کے ضمن میں نرمی کیجئے. انہوں نے کفر نہیں کیا، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، نماز کا انکار نہیں کیا، زکوٰۃ کا بھی انکار نہیں کیا. یہ کہا کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے، اپنی زکوٰۃ جمع کریں گے، اپنے ہی غریبوں میں تقسیم کر دیں گے. لیکن حضرت ابو بکر اور یہاں تک کہ حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ مصلحت کا تقاضا ہے کہ مانعین زکوٰۃ کے ساتھ نرمی کی جائے. حضرت ابو بکر نے فرمایا، عمر تم ایام جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، بڑے مضبوط تھے، بہت طاقتور تھے. خدا کی قسم اگر یہ زکوٰۃ میں حضور کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ اونٹ کو باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے، اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے، تب بھی میں قتال کروں گا. اس لیے کہ ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم کر دی جائے گی جبکہ میں زندہ ہوں؟ ابو بکر کے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا. لہذا ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر، چونکہ صدیقیت بہت اعلیٰ مقام ہے، نبوت کے بعد کا درجہ صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، اور یہ ہے صدیق اکبر، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق. 1.5 سال کے اندر دونوں فتنوں کی سرکوبی کر دی گئی، کنسولیڈیٹ ہو گیا انقلاب دوبارہ. اس میں ہزاروں صحابہ کرام کی جانیں گئی. ایک جنگ یمامہ مشہور ہے، مسیلمہ کذاب کے خلاف
500 حفاظ اس جنگ میں شہید ہو گئے. تشویش ہو گئی کہ اگر حفاظ جو ہے اس طرح شہید ہو گئے تو کہیں قرآن گم نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے. کتابی شکل میں تو تھا ہی نہیں، وہ تو سینوں میں محفوظ تھا. اس لیے تجویز پیش کی گئی کہ اب اسے کتابی شکل میں، جیسے ایک کتاب 2 جلد کے گتوں کے مابین ہوتی ہے، مابین دفتین مرتب کر دیا جائے. تب یہ کام کیا گیا. بہرحال پہلا مرحلہ یہ تھا کہ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس، چونکہ ابھی انقلاب صرف عرب میں آیا تھا اور عرب ہی کے اندر سے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس ابری، جھوٹی نبوت اور مانعین زکوٰۃ کی شکل میں. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عظیمت کا ثبوت دیتے ہوئے ان دونوں موومنٹس کو کچل کر رکھ دیا اور انقلاب اسلامی کو اثر نو کنسالیڈیٹ کر کے پھر قیادت حکم خداوندی کی روح سے کہ ان کے انتقال کا وقت آ گیا تو حضرت عمر فاروق کو نامزد کر کے ان کے سپرد کر دی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت فاروق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت یہ اسلام کے ایکسپینشن کا دور ہے. اب جو وہ انٹرنل ڈفتی ختم ہو گئی، انٹرنلی کنسولیڈیٹ ہو گیا انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا پوری طاقت کے ساتھ اب 3 لشکر نکلے ہیں، مشرق کے لیے، شمال کے لیے، مغرب کے لیے، اور فتوحات کا دائرہ شروع ہوا. 10 برس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے وہ ہیں، نوٹ کیجئے، جس میں ایک سلطنت 2 سپر پاورز اس وقت کی تھی، کئی 100 سال سے چلی آ رہی تھی 2 سپر پاورز، اور دونوں جزیرہ نمائے عرب کے سر پر بیٹھی ہوئی تھی. سلطنت ایران، عراق سے ہو کر سلطنت ایران کہ خسرو کے زمانے سے، ذوالقرنین کے زمانے سے عظیم مملکت تھی، سپر پاور. دوسری طرف سلطنت روما، دی رومن امپائر، 3 بر اعظموں کو محیط تھی. رومن امپائر پورا شمالی افریقہ اس کے تحت تھا، پورا مغربی ایشیا اس کے تحت تھا، شام اس کے تحت تھا، ترکی اس کے تحت تھا، اور یورپ کا سارا مشرقی علاقہ اس کے تحت تھا. رومن امپائر. آپ کو معلوم ہے حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ سلطنت کسریٰ کے تو پرخچے اڑ گئے، نام ختم ہو گیا، وجود نہ رہا عظیم سلطنت کسریٰ. حالانکہ آپ کے علم میں ہوگا ان کا بڑا شاندار ماضی تھا، کہ خسرو اور کیقباد بڑے بڑے، یہ کیانی کہلاتے ہیں، یہ کیاں جو ہے یہ بڑی عظیم ایک یوں سمجھیے کہ خاندان تھا بادشاہوں کا. لیکن یہ کہ وہ پوری سلطنت کسریٰ ختم ہو گئی. کیوں؟ اس نے حضور کے نامہ مبارک کو چاک کیا تھا، اور حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، خسرو نے میرا خط نہیں چاک کیا، اپنی سلطنت چاک کر دی. اور واقعتاً سلطنت کسریٰ جو ہے ختم ہو گئے، نام و نشان ختم ہو گیا. دوسری طرف سلطنت روما تھی، عیسائیوں کے ساتھ، چونکہ وہ تھی کرسچین، عیسائیوں کے ساتھ حضور کے زمانے میں کوئی براہ راست تصادم نہیں ہوا تھا. سارا تصادم ہوا تھا یا مشرکین عرب سے اور یا یہودیوں سے. عیسائی جو ہے عربین پیننسولا میں تھے ہی نہیں، یمن کے علاقے میں کچھ تھے لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی. دوسرے عیسائیوں میں ابھی اہل علم موجود تھے، جیسے آپ کو معلوم ہے نجاشی بادشاہ کیسے ایمان لے آئے. اس نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائی، اور اس نے کہا بین ہی جو ان آیات میں تم نے پڑھا ہے، عیسیٰ کی حقیقت اس سے 3 کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے. اسی طرح ہرقل نے جب اس کو حضور کا نامہ مبارک پہنچا، اس نے جو بھی پیغامبر آئے تھے ایلچی، ان کا اکرام کیا، احترام کیا. وہ عالم تھا، جان گیا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، چاہتا تھا کہ میں ایمان لے آؤں بشرطے کہ میرے سارے درباری سپہ سالار بھی ایمان لے آئیں. جیسے کہ سن 300 عیسوی میں پوری رومن امپائر نے عیسائیت اختیار کی تھی، اس سے پہلے وہ بت پرست تھے. 300 عیسوی میں سلطنت روما کا جو ایمپرر تھا وہ ایمان لے آیا حضرت عیسیٰ پر. اس وقت تک ظاہر بات ہے اسلام حضرت عیسیٰ کا دین تھا، حضور تو ابھی آئے نہیں، حضور کے آنے میں تو ابھی 300 برس سے باقی ہیں.
وہ عیسائی ہو گیا، پوری مملکت عیسائی ہو گئی، تو وہ نظام جو تھا حکومت کا برقرار رہا، انٹیکٹ رہا۔ ہرقل یہ چاہتا تھا کہ اسی طرح میری پوری سلطنت ایمان لے آئے تو میری حکومت برقرار رہے، لیکن یہ کہ اس کے جو درباری تھے اور اس کے بڑے بڑے جو سپہ سالار اور جرنیل تھے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور یہ بادشاہت کی بیڑی اس کے پاؤں میں پڑی رہ گئی۔ ایمان تو نہیں لایا لیکن پہچان گیا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سلطنت روما سے پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے اس کی 3 ٹانگوں میں سے 2 ٹانگیں توڑ دی، پورے شمالی افریقہ سے نکال باہر کیا، پورے مغربی ایشیا سے، یہ شام اور ترکی کا علاقہ اناطولیہ نکال دیا، اور اس کی سلطنت محدود رہ گئی یورپ کے اندر۔ تو یہ عظیم کام ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں۔ اب سوچئے اس عظیم ریولوشن کا بھی کوئی کاؤنٹر ریولوشن ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ ایرانی بڑے زبردست نیشنلسٹ لوگ تھے، نسل پرست، اپنی نسل پر فخر کرنے والے، ہماری روایات عظیم ہیں، ہم کہ خسرو کے وارث ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آخری جو بادشاہ تھا رضا شاہ پہلوی، وہ چاہتا تھا کہ کہ خسرو کے دور کی عظمت اور سطوت کو دوبارہ لے آئے۔ 2500 سالہ جشن اس نے منایا تھا، وہ چاہتا تھا وہی شان میری ہو جائے جو کہ خسرو کی تھی۔ یہ جو ان کے اندر نیشنلزم تھا، جب ان کی سلطنت کے پرچے اڑ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں، تو ان کے دلوں میں حضرت عمر کی دشمنی، وہ خون کے پیاسے ہو گئے عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں یہاں آپ کو ذرا ایک حوالہ دے دوں، فردوسی نے جو شاہ نامہ لکھا، حالانکہ وہ مسلمان تھے لیکن چونکہ پرانے ایرانی ذہن کی عکاسی کر رہے تھے، تو انہوں نے جب کہ عرب فوجیں آئی ہیں تو اس نے ایران کا جو اپنے اوپر فخر تھا اس کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھا ہے، زشیر شتر خوردن و سوسمار عرب را بجائیست آیت قرار کہ تختے کیارا کنند آرزو تفو برتو ہے چرخ کرداں تفو، کہ یہ عرب اونٹنیوں کا دودھ پینے والے، گوہ کھانے والے، یہ گوہ ایک بڑی سی چھپکلی کا جیسا جانور ہوتا ہے جو صحرا کے اندر ہوتا ہے، اور وہ اپنا ایک گھر بنا کر رہتا ہے، اسے کھاتے تھے۔ تو یہ گوہ کھانے والے، اونٹنیوں کا دودھ پینے والے عرب، آج ان کی یہ جرت، یہ جسارت، یہ ہمت کہ تخت کیاں کنند آرزو، کہ وہ آج آرزو کر رہے ہیں کہ کے سلطنت کے کا تخت جو ہے وہ ہمیں مل جائے۔ تفو برتو ہے چرخ کرداں تفو، تف ہے تجھ پر اے گردش کرنے والے آسمان، تف ہے تجھ پر۔ لہذا اب کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس آئی ہے، حضرت عمر کی شہادت اس کا نتیجہ ہے۔ ہرمزان ایک جرنیل تھا اور اس کے جنگی جرائم اتنے شدید تھے ایرانی کے کہ واجب القتل تھا۔ وہ گرفتار ہو کر حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ واجب القتل ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اس کی چالاکی دیکھیے، اس نے کہا امیر المومنین، اے مسلمانوں کے امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے ذرا پانی پلوا دیجیے۔ حضرت عمر نے فرمایا پانی لا دو۔ ایک کٹورے میں پانی دے دیا گیا۔ پھر کہا دیکھیے امیر المومنین، مجھے ضمانت دیجیے کہ جب تک میں یہ پانی پی نہ لوں مجھے قتل نہیں کریں گے۔ فرمایا ہاں ہاں تم پانی پی لو، جب تک یہ پانی تم نہیں پیو گے ہم قتل نہیں کریں گے۔ اس نے وہ کٹورا پھینک دیا۔ نہ اب میں یہ پانی پی سکتا ہوں نہ آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا ہے یہ کہ جب تک میں یہ پانی نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ اس ہیلے سے جان بچا گیا۔ پھر اس شخص نے ابو لولو فیروز، ایک غلام تھا، اسے اس کام کے لیے تیار کیا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا وہ، اور حضرت مغیرہ نے اس سے روزانہ کی ایک اجرت کہ تم کام کرو، مجھے صرف 7 آنے روزانہ دے دیا کرو۔ اس نے آ کر حضرت عمر سے کہا کہ میرا جو آقا ہے مغیرہ ابن شعبہ، یہ مجھ سے بہت زیادہ طلب کرتا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا دیتے ہو؟ 7 آنے۔
تم کرتے کیا ہو؟ کہ میں نجار بھی ہوں، میں لوہار بھی ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں۔ فرمایا اتنے پیشوں کا جاننے والا اس کے لیے یہ روزانہ کا ٹیکس یہ زیادہ نہیں ہے، یہ تمہیں دینا چاہیے۔ اس نے کہا میں چکیاں بھی بناتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر ایک چکی ذرا مجھے بھی بنا دینا۔ کہنے لگا آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کی آواز دنیا بھر میں جائے گی۔ وہ شخص ہے اور ہرمزان کی سازش کے تحت وہ ایرانی جسے بعد میں ایرانیوں نے کیا کہا، جس نے قتل کیا حضرت عمر فاروق کو، حضرت ابو لولو فیروز۔ آج بھی ایران میں اس کی قبر کی تصویریں بکتی ہیں بازار کے اندر، حضرت ابو لولو فیروز۔ وہ آیا ہے مسجد نبوی میں اور آ کر اس نے جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے حملہ کیا، 5-6 وار خنجر کے کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شدید مجروح ہو گئے۔ یہ انتقام تھا جو عجم نے، وہ سلطنت کے جس کے ٹکڑے ختم ہو گئے تھے، جس کا ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اس نے انتقام لیا عالم اسلام سے۔ سمجھا انہوں نے یہ تھا کہ شاید یہ پوری عمارت اسی ایک ستون پر کھڑی ہے، حضرت عمر ہی کے ستون پر کھڑی ہے، اس ستون کو گرا دو گے پوری عمارت گر جائے گی۔ لیکن ثابت ہوا نہیں، یہ محمد کی بنائی ہوئی عمارت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت قوی ہے، اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں، کوئی ذرا سی تریڑ بھی نہیں آئی، ذرا سی تریڑ بھی نہیں آئی۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا، اور جوں کا توں جو قافلہ چل رہا تھا آگے چلتا چلا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت قیل و قال ہے، ان پر تنقیدیں بھی کی، اپنوں نے بھی کی ہیں، دشمنوں نے بھی کی ہیں۔ لیکن بات جان لیجئے، یہ تاثر غلط ہے کہ ان کے پورے دور خلافت کے اندر فتنہ رہا یا ہنگامہ رہا، قتل غلط۔ 10 برس خلفائے راشدین میں طویل ترین دور خلافت حضرت عثمان کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 12 برس۔ حضرت ابو بکر کے تو 2.25 برس تھے، حضرت عمر کے 10 برس تھے، ان کا 12 برس، اور 12 میں سے 10 سال ایسے تھے بعین ہی جیسے حضرت عمر کے 10 سال تھے۔ امن و امان ہے، سکون ہے، چین ہے، اور قافلہ اسلام بڑھ رہا ہے، فتوحات کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، فتوحات سیلاب کے مانند آگے بڑھ رہی ہیں۔ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا یہ سیل رواں کوئی روکنے والی کوئی طاقت دنیا میں رہی نہیں تھی۔ کسرا ختم، سلطنت ایران ختم، اور دوسری سپر پاور سلطنت روما، اس کی 3 میں سے 2 ٹانگیں توڑ دی گئی، 1 رہ گئی۔ اب کون تھا؟ خارج میں کوئی طاقت نہیں تھی جو اسلام کے اس سیلاب کو اور پوری نوع انسانی پر اتمام حجت اور اللہ کے دین کو پہنچانے کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اب ایک فتنہ اٹھا، دیکھیے حضور کی کنفنٹریشن 3 مذاہب سے ہوئی تھی۔ ایک مذہب مشرکین کا، شرک کا قلع کما کر دیا گیا جزیرہ نما عرب سے، ختم ہو گئے۔ انہوں نے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھائیں حضرت ابوبکر کے زمانے میں، ان کو کرش کر دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے ہزاروں صحابہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد دوسری طاقت کون تھی مذہبی؟ یہودی۔ یہود کے 3 قبیلے مدینے میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ 2 کو مدینے سے نکال دیا گیا ان کی بدعہدی کی وجہ سے، حالانکہ حضور نے مدینہ تشریف لاتے ہی ان سے معاہدے کر لیے تھے۔ ان کا میثاق مدینہ یہ در حقیقت ایک پیکٹ تھا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا۔ مدینہ پر اگر کوئی حملہ کرے گا، اور ظاہر بات ہے کہ ایک ہی امکان تھا کہ مکے والے آ کر حملہ کریں، مشرکین مکہ، لیکن مدینے کا ہم تحفظ کریں گے مل کر، مسلمان اور یہودی۔ لیکن انہوں نے ہر موقع پر وعدہ خلافی کی۔ پہلے بنو قینقاع نکالے گئے، پھر بنو نذیر نکالے گئے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر بدترین جو ہے بدعہدی بنو قریظہ نے کی، اور ان کو بڑی سخت سزا دی گئی، چونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمارا فیصلہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہمارے حلیف ہے، جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں قبول ہوگا۔
اور حضرت سعد نے تورات کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے جوان ہیں وہ قتل کر دیے جائیں گے. بڑی سخت سزا تھی کہ جو دی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پھر ان کا اڈا تھا بہت بڑا خیبر میں، وہ نکال دیا گیا، وہاں سے انہیں نکالا گیا. اس کے اوپر مسلمانوں نے قبضہ کیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا، عیسائیوں سے کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی تھی، لیکن ان دو کے ساتھ ایک مشرکین عرب کا خاتمہ ہوا اور ایک جزیرہ نما عرب سے یہودیوں کا خاتمہ ہوا. لہذا ان کے اندر جلن تھی، انتقام کی آگ تھی. سب سے بڑا تو حسد تھا کہ 2000 سال سے نبوت اور رسالت ہمارے پاس تھی. موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک علیہ الصلاۃ والسلام 1400 برس ہماری تاریخ کے وہ ہیں کہ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو. نوٹ کیجئے اس بات کو. حضرت موسیٰ 1400 قبل مسیح میں اور حضرت عیسیٰ سن عیسوی کا آغاز، ان 1400 سالوں میں مسلسل نبوت بنی اسرائیل میں رہی. یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. بنی اسرائیل کی حکومت، ریاست، سیاست کا کام انبیاء کرتے تھے. اذا ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی نبی کا انتقال ہوتا تھا ان کا خلیفہ دوسرا نبی ہوتا تھا. یہ چین ٹوٹی نہیں. 1400 برس آپ کو معلوم ہے حضرت داؤد بادشاہ بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، نبی بھی ہے. ان کے بیٹے حضرت سلیمان بادشاہ بھی ہے، نبی بھی ہے، خلیفہ بھی ہے. اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا. تورات انہیں دی گئی، انجیل انہیں دی گئی، زبور انہیں دی گئی، بے شمار صحیفے اور دوسرے چھوٹے نبیوں کو دیے گئے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ کو چن لیا، جو اسرائیلی نہیں تھے، جو اسماعیلی تھے. حضرت ابراہیم کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. اس پر انہیں سخت رنج، حالانکہ وہ پہچانتے تھے حضور کو. ان کی کتابوں میں جو نشانیاں لکھی تھی وہ پوری حضور پر جو ہے متفق ہو رہی تھی. قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن انہوں نے نہیں مانا. بدترین دشمن، حسد کی آگ میں جلنے والے، اور آج تک وہی معاملہ ہے. ان کی نیچر تبدیل نہیں ہوئی ہے. اب جو کچھ قیامت صغریٰ آنے والی ہے مڈل ایسٹ میں، عراق پر حملے کے بعد جو کچھ ہوگا، اس سب کی سازش کس نے کی ہے؟ یہود نے. یہ ساری اسرائیلی سازش ہے. بہرحال یہ علیحدہ بات ہو جائے گی. اب انتقام یہودیوں کا آیا. یہودیوں کو یہ معلوم تھا ہم تعداد میں اتنے کم ہیں اور ڈسپرسڈ ہیں. سن 70 عیسوی میں ایک رومن جنرل ٹائٹس، اس نے حملہ کر کے یروشلم بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجائی. 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے. اور ان کا سیکنڈ ٹیمپل جو تھا، جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا، معبد، عبادت گاہ، ہم تو اسے مسجد کہیں گے، مسجد اقصی، لیکن انہوں نے اسے کہا ہیکل، ٹیمپل. اس کو گرا دیا تھا نبوکڈنضر نے 587 عیسوی میں. دوبارہ انہوں نے بنایا، اسے ٹائٹس نے گرا دیا. وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے، آج تک. صرف ایک دیوار اس کی سلامت ہے جسے وہ ویلنگ وال کہتے ہیں. وہاں جا کر ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں. اور اس کو اس وقت سے نکال دیا گیا یہودیوں کو، نکل جاؤ فلسطین سے، بھاگ جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ. لہذا وہ ڈسپرس ہو گئے. کوئی یورپ چلے گئے، کوئی روس چلے گئے، کوئی ہندوستان چلے گئے، کوئی افریقہ کے ممالک میں چلے گئے، کچھ ایران میں آ گئے. یہ سب، اس کو وہ کہتے ہیں ڈایاسپورا. ہمارا وہ دور جس میں ہم دنیا میں منتشر تھے. جب پوری دنیا میں منتشر تھے تو ظاہر بات ہے کسی فوجی مہم کے ذریعے سے مسلمانوں سے انتقام لینا ممکن نہیں تھا. لیکن انتقام لیا ایک ایسی سازش کے ذریعے سے، ایک ایسا فتنۃ الکبریٰ جو ہے برپا کیا ہے، جس کا کہ میں ابھی آپ سے اندازہ کرتا ہوں، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اس کو یوں سمجھیے کہ حضور کے دور میں جن لوگوں نے شہادتیں پیش کی، انہوں نے اسلام کو قائم کرنے کے لیے شہادتیں دی. اب دور خلافت راشدہ میں جو شہادتیں پیش کی گئیں وہ اسلام کو قائم رکھنے کے لیے
جو عمارت بن گئی ہے اب گرنے نہ پائے، اسے دشمن گرا نہ دے، اس ڈیفنس کے اندر، اس تحفظ کے اندر جانے دی ہے، ہزاروں نے دی ہے۔ چنانچہ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا، یمن کا رہنے والا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے منافق بن کر، حالات کا جائزہ لیتا ہے، کہاں پانی مرتا ہے، کس طریقے سے میں ان میں انتشار پیدا کر سکتا ہوں، کس طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں لڑا سکتا ہوں۔ اس نے آ کر، دیکھیے تاریخ کے اندر اس سے پہلے بھی ہوا تھا، حضرت عیسیٰ کے دین، اصل دین کو ختم کرنے والے سینٹ پال، جب تک حضرت مسیح دنیا میں تھے سینٹ پال بدترین دشمن تھا حضرت عیسیٰ کا، لیکن جب حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا رفع سماوی کے بعد، وہ عیسائیت کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا۔ مجھے عیسیٰ کی زیارت ہوئی ہے، میں ان پر ایمان لے آیا ہوں، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے دین کو ختم کر کے رکھ دیا، توحید کو تثلیث میں بدل دیا۔ اس سے بڑی تباہی کیا ہوگی؟ اور حضرت عیسیٰ کہہ کر گئے تھے کہ میں صرف بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ اس نے جینٹائلز، غیر یہودی جو ہے، ان کے اندر بھی اپنی دعوت و تبلیغ کا معاملہ شروع کیا۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ کہہ کر گئے تھے، دیکھنا یہ نہ سمجھنا کہ میرے آنے سے شریعت موسوی ختم ہو گئی ہے، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، دی موزائک لا، حضرت موسیٰ کی شریعت لاگو رہے گی تم پر۔ سینٹ پال نے ساکت کر دیا۔ تو جدید عیسائیت، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، جس کا میں نے حوالہ دیا، دی 100 کا مصنف، وہ کہتا ہے کہ موجودہ عیسائیت کرسچینٹی نہیں ہے، پالزم ہے، یہ حضرت عیسیٰ کا دین نہیں ہے، یہ تو پال کا دین ہے۔ ایک شخص نے یہ کام کر دیا۔ اسی طرح کا ایک شخص آیا تھا عبداللہ ابن سبا، اس نے سب سے پہلے تو دیکھا کہ اس معاشرے کے اندر قریش کے 2 گھرانوں کی بڑی پرانی چشمک ہے، بنو امیہ، بنی ہاشم، پرانی ان کے اندر قبائلی چشمک چلی آ رہی ہے۔ اسلام نے آ کر اسے دبا دیا، ختم نہیں ہوتی یہ چیزیں، نسل بعد نسل چلتی ہیں، اندر دبی رہتی ہیں۔ آگ بجھی ہوئی نہ جان، آگ دبی ہوئی سمجھ۔ اس نے جان لیا کہ یہ بہترین موقع ہے، اگر اس قبائلی عصبیت کو میں ہوا دے سکوں تو مسلمان منقسم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو جائیں گے۔ اس نے آتے ہی کہنا شروع کیا، خلافت کا حق بنو ہاشم کا ہے، یہ عثمان، یہ بنو امیہ میں سے ہے، بنو امیہ کو کوئی حق نہیں ہے خلافت کا۔ 2 پہلے جو خلیفہ تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، وہ نہ ہاشمی تھے نہ اموی تھے۔ حضرت ابوبکر بنو تیم میں سے تھے، نہ ہاشمی نہ اموی۔ حضرت عمر بنو عدی میں سے تھے، نہ ہاشمی نہ اموی۔ حضرت عثمان تھے بنو امیہ میں سے۔ اب یہاں دکھتی ہوئی رگ کو اس نے چھیڑا، حضور ہاشمی تھے، بنو ہاشم کا حق ہے خلافت، عثمان غاصب ہے، معاذ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، پچھلے دونوں بھی غاصب تھے، خلافت حق ہے بنو ہاشم کا۔ پھر حضرت علی کی شان میں، یہاں تک کہ یہ تو خدا حلول کیے ہوئے علی کے اندر، یہ گاڈ انکارنیٹ ہے، یہ خدا ہے۔ دیکھیے توحید بھی ختم کی، اس نے تثلیث بنائی تھی، اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا تھا، اس نے حضرت علی کو خدا بنا دیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج بھی نصیری شیعہ دنیا میں موجود ہیں جو حضرت علی کو خدا کہتے ہیں، دی گاڈ انکارنیٹ، کہ اللہ جو ہے حلول کر گیا تھا حضرت علی کے اندر رضی اللہ تعالی عنہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر اس نے ایک طریقہ اختیار کیا، حضرت عثمان پر تنقیدیں شروع کی، حضرت عثمان کے گورنرز کے خلاف جھوٹے الزامات لگانے شروع کیے، اڈے بنا لیے بصرہ میں، کوفہ میں، مصر میں، اور وہاں بصرے میں کوفے کے امیر کے خلاف اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے خیانت کی، اس نے فلاں کیا، بیت المال پہ ڈاکہ ڈالا۔ اور کوفے میں بصرہ کے امیر کے خلاف، شام میں دمشق میں مصر کے گورنر کے خلاف، اور مصر میں جا کر شام کے گورنر کے خلاف، اور ہر جگہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ اب آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں تو اطلاعات بھی نہیں پہنچتی تھی آسانی سے، کئی دن میں جا کر، کئی ہفتوں میں جا کر تو خط پہنچتے تھے، کوئی ٹیلی فون نہیں، کوئی تار نہیں،
کوئی بے تار برقی نہیں، کچھ بھی تو نہیں، وائرلیس نہیں، کچھ نہیں. لہذا یہ فتنہ بڑھتا رہا اندر ہی اندر. اور پھر ہر جگہ سے بلوائی، وہ جو سبائی کہنا چاہیے، وہ مدینے میں آ گئے، گھیرا کر لیا اور مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان مستعفی ہو جائیں، خلافت چھوڑ دیں. حضرت عثمان نے کہا تمہارے کہنے سے میں نہیں چھوڑ سکتا. ان پر جب الزامات لگائے گئے انہوں نے ہر الزام کی صفائی پیش کر دی. اس صفائی کے پیش کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر خود حضرت علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ. مسجد نبوی میں آ کر انہوں نے ان بلوائیوں کو جمع کیا اور حضرت عثمان کے خلاف جو بھی الزام لگائے گئے تھے ان سب کی صفائی اور جواب دیا اس کا. لیکن بلوائی جو ہے اڑے ہوئے تھے. ادھر سے حضرت امیر معاویہ وہ عامل تھے، گورنر تھے شام کے، انہیں اطلاع مل رہی ہے، وہ کہتے ہیں آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم فوج لے کر آئیں اور ان کے ٹکڑے اڑا دیں. لاکھوں کی فوجیں تھی کھڑی ہوئی. حضرت عثمان کی مملکت کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ قرآن میں عظیم ترین حکمران کے نام سے کے حوالے سے نام آیا ذوالقرنین کا. ذوالقرنین کے خسرو یا سائرس، اس کی سلطنت سے کم 2 گنا بڑی سلطنت تھی جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حکومت کر رہے تھے. مصر سے عامر بن العاص کہہ رہے ہیں کہ آپ اجازت دیجئے میں فوج لے کر آؤں اور ان کا ٹکڑا کر دیا جائے، تکہ بوٹی کر دی جائے. حضرت عثمان کا فیصلہ تھا یہ مجھے قتل کر دیں تو قصاص لے لینا، لیکن میں اپنی جان کے تحفظ کے لیے کسی کلمہ گو کا خون بہانے کو تیار نہیں. حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی کہہ رہے ہیں آپ اجازت دیجئے کہ ہم ان کے خلاف جنگ کریں. مدینے میں بیٹھے ہوئے فرماتے نہیں، ان کے خلاف جنگ کی اجازت میں نہیں دے سکتا. یہ میری ذاتی مجھ پر تنقیدیں کر رہے ہیں، ذاتی دشمنی ہے. میں اپنی ذات کے تحفظ کے لیے کسی کلمہ گو کا خون جو ہے نہیں بہاؤں گا. لاکھوں کی فوجیں موجود تھیں لیکن حضرت عثمان نے یہ طے کیا میں اپنی جان کے تحفظ کے لیے میں نہیں ہاتھ اٹھاؤں گا، میں کسی اور کو اجازت نہیں دوں گا کہ ان کے خلاف جنگ کرے. ہاں یہ میرے دشمن ہے، میری جان لے لیں، جب جان لے لیں گے تو قصاص لے لینا. یہ معاملہ ہوا ہے اور پھر نہایت ہی بے رحمی کے ساتھ، نہایت بے رحمی کے ساتھ، نہایت